Now, what is the role of education in all that? Let's have a look that we studied human capital theory, اور human capital theory کے مطابق ہم دیکھتے تھے کہ ایجوکیشن ایک مینز آف موبلٹی ہے، سوشل موبلٹی کا کام کرتی ہے. ایجوکیشن کے تحت لوگ ڈفرینٹ سوشل گروپس کے اندر موو کرتے ہیں ٹو اینڈ فرو اور جانتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہتری آتی ہے. جبکہ ڈیوس اور مور کا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایک سلیکٹر ہے ٹیلنٹس کا، اور نیوٹرلائز کرتا ہے جو ہے منفی جو اثرات ہیں پاورٹی کے، غربت کے اور سوشل انیکوالٹی کے، جس میں ہم سماج میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے اوپر ہے، کوئی نیچے ہے. اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو پازیٹیو چیز کے اندر بدلتا ہے. تو نیوٹرلائز کرتا ہے غربت و افلاس کے جو اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل انیکوالٹی کے جو اثرات ہیں. جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ اب اگر ہم گارڈینز جو ہیں ایجوکیشن کے، وہ سامنے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے جو کہ ان کنٹرول ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی جو میریٹوکریٹک پرنسپل ہے اسے پریکٹس کیا جائے گا. سو ڈیوس اور مور کا یہ کہنا تھا کہ سوشل موبلٹی تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا ایک بہت جو ہے وہ میڈیسنل ایفیکٹ معاشرے کے اوپر یہ ہے کہ اس کے پرابلمس کو وہ نیوٹرلائز کرتا ہے، غربت کے اثرات کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے آپ کو کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی معاشرے میں بہتر نظر آتا ہے، کوئی ابتر نظر آتا ہے، تو ایجوکیشن ایک ایسا وے ہے جس کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنے بیک گراؤنڈ کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، اس کو اگر وہ ملحوظ خاطر نہ بھی لائے تو وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کے پاس ایک راستہ ہے اپنے آپ کو معاشرتی اور معاشی طور پہ اور ذہنی طور پہ بہتر کرنے کا اس سوسائٹی کے اندر. ایکول ایجوکیشنل اپرچونٹیز، اس کانٹیکسٹ میں ان کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن. یعنی ایکول ایجوکیشنل اپرچونٹیز کیا ہوں گی پھر؟ کہ آپ کی جو ایکسیس ہے، رسائی ہے تعلیم تک، وہ یکساں ہو. اگر عمرا جا سکتے ہیں تعلیم حاصل کرنے، تو پھر وہ لوگ جو کہ سوشلی اور اکنامکلی اتنے ویل آف نہیں ہیں، وہ بھی ان انسٹیٹیوشنز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی آپ میں بہتری لے کے آ سکے. اس کی ایک مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ کبھی ٹریول کریں پاکستان سے باہر، تو ایسے ملک جہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پریکٹس ہو رہی ہے اپنی پیور فارم کے اندر، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں جس طرح کے بھی ملتے ہیں، چاہے وہ اکنامکلی بہتر ہوں یا کمتر ہوں ایک دوسرے سے، ان کا وے آف انڈرسٹینڈنگ اور بیہیونگ، ٹاکنگ، وہ تقریباً ایک سا ہوتا ہے. سوشل مقامات کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو برطانیہ، امریکہ جیسے ممالک میں بہت جگہوں پہ ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں کہ ان کے پرسپیکٹیو سیم ہیں ڈسپائٹ آف دے آر ریچ اور دے آر پور. جبکہ ایسی کنٹریز جن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی رول نہیں کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن کوئی بہت اچھے اسکول میں کر رہا ہے، کوئی بہت بری جگہ پہ کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹیز تک جا پایا، کوئی نہیں جا پایا، تو سوشل رولز اور لوگوں کی آپ کو پوزیشننگ بھی جو ہے وہ ویرڈ نظر آئے گی. دیر ایکسیس ٹو کلوتھز، دیر ایکسیس ٹو ہاؤسنگ، دیر ایکسیس ٹو ٹریول، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ افیکٹ ہوتی ہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میریٹوکریٹک پرنسپل فالو نہیں کیا جاتا، جس کے اندر جو لوگوں کی ایکسیس ہے، رسائی ہے ان ریسورسز تک، وہ یکساں نہیں ہے. فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم جو رسائی دیتا ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے سلیکشن آف دا ٹیلنٹڈ، ایسے لوگ جو کہ تیار ہیں آگے آنے کے لیے، اندس، اور پھر لیجیٹمائز کرتا ہے انسٹیٹیوشن آف اے میریٹوکریٹک سوسائٹی، کہ معاشرہ جو پورا ہے وہ میرٹ کے اصول پہ چل رہا ہے. وہ لوگ جو کہ ایسا سمجھتے ہیں جن کو آگے آنا چاہیے، ان کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے. تو پھر اس قسم کا وہ ایجوکیشن سسٹم بنتا ہے جو فاؤنڈیشن بنتا ہے ایک میریٹوکریٹک معاشرے کی، ایک ایسے معاشرے کی جہاں پہ جو ہے وہ میرٹ کو اور ایک شخص کی اپنی جو اچھی ویلیوز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے. ایکول ایجوکیشن اپرچونٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیوس اور مور کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نیسسری کنڈیشن ہے فار گارنٹنگ سوشل جسٹس. سماجی انصاف جو ہے اس کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ آپ ایکول ایجوکیشنل اپرچونٹیز دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو معاشرے میں معاشرتی انصاف کبھی بھی قائم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا.